ہماری معیشت پہ حملہ ہو رہا ہے، آج کبھی ہمارے مذہب پہ حملہ ہوتا ہے، آج کبھی ہمارے قبلہ اول بیت المقدس پہ حملہ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حسن رضا رضوی پیغام رحمت آفیشیل کے پلیٹ فارم سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں آج انتہائی اہم ایشو پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج کل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ مراسم بڑھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، کیونکہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فرمایا کہ جو ان کے ساتھ دوستی بڑھانے کی کوشش کرے گا، جو ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرے گا، فرمایا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العزت جو ہے وہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب برادران اسلام، میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتا، کیا ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ کیا جو ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، نعوذ باللہ کارٹون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہمیں ان کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا مذاق بناتے دکھائی دیتے ہیں، کیا ہمیں ان کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ کیا جو ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کا کوئی لمحہ، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، کیا ہمیں ان کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دنیاوی مفادات کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، چند معاشی معاملات کی خاطر ان کو راضی کر کے تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں ناراض کر رہے ہیں، اور اپنی دنیا و آخرت کو اپنے ہاتھوں سے کیوں برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور فرمایا کہ ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء، فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ تم جو ہے ان کے شر سے اگر بچنا چاہو۔ پھر فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، فرمایا اللہ رب العزت تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں آج سے 1450 سال پہلے منع کرتا ہے، اور اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں منع فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات کبھی بہتر نہ کرنا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہو ہی نہیں سکتے۔ اور برادران اسلام، یہودیوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے جو آج کل دلیلیں گھڑی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے بھی 2 کان ہیں، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کا بھی ایک ناک ہے، ان کا بھی ایک جسم ہے، ہمارا بھی ایک جسم ہے، ہمارا جسم اور ان کا جسم ملتا جلتا ہے، تو جب وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، تو ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ تو میں ان سے چند معصومانہ سوال عرض کرنا چاہوں گا، کیا وہ ایسے انسان ہیں کہ جن کا مذہب دین اسلام ہے؟ کیا وہ ایسے انسان ہیں کہ جن کو قرآن و حدیث کے ساتھ محبت ہو؟ کیا وہ ایسے انسان ہیں جو اسلام کا پرچار کرنے والے ہیں؟ کیا وہ ایسے انسان ہیں
کہ جن کے نزدیک آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت جو ہے وہ اپنی جان سے بڑھ کے عزیز ہو؟ کیا وہ ایسے انسان ہیں کہ جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل ہو؟ کیا وہ ایسے مومن ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا جوٹھا جو ہے وہ شفا ہے، جو مومن کا جوٹھا پیے گا اللہ اس کو شفا عطا کرے گا؟ کیا وہ ایسے انسان ہیں؟ اگر ان تمام باتوں کا جواب جو ہے اس بات کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے تو پھر ضرور ان کو تسلیم کرنا چاہیے، پھر ضرور ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے چاہیے، پھر ضرور ان کے ساتھ مراسم جو ہیں وہ استوار کرنے چاہیے۔ لیکن اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور کوئی انسانیت والی بات ان کے اندر نہیں پائی جا رہی تو پھر ذرا سی غرض کی خاطر، ذرا سے مفادات کی خاطر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر کے ہم کیوں اپنی دنیا و آخرت کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں؟ برادران اسلام، خالق کائنات ایک تیسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں اللہ کریم فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا کہ ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی کرنے لگیں۔ آگے فرمایا کہ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، فرمایا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فرمایا کہ اگر اللہ کا علم آ جانے کے بعد، اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی تم ان کی پیروی کرو گے تو فرمایا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، فرمایا کہ پھر اللہ کی گرفت سے تمہیں بچانے والا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ برادران اسلام، یہ تو 3 مقامات پہ اللہ کریم نے جو حکم ارشاد فرمایا یہود و نصارہ کے متعلق وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور بھی بے شمار مقامات پہ اللہ کریم نے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے سے منع فرمایا ہے، اور اس میں حکمت یہ فرمائی ہے کہ یہ تمہارے دین کو بھی نقصان پہنچانے والے ہیں، تمہارے اسلام کو بھی نقصان پہنچانے والے ہیں، تمہارے ملک کا بیڑا بھی غرق کرنے والے ہیں۔ آج ہماری معیشت پہ حملہ ہو رہا ہے، آج کبھی ہمارے مذہب پہ حملہ ہوتا ہے، آج کبھی ہمارے قبلہ اول بیت المقدس پہ حملہ ہو رہا ہے، آج ہندوستان میں، برما میں، سیریا میں اور کشمیر میں مسلمانوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان میں یہود و نصارہ کے براہ راست ہاتھ شامل ہیں، اور ہندوستان کو مسلمانوں کے خلاف جو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی یہی یہود و نصارہ ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ برادران اسلام، اگر وہ اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتے، اگر وہ ہمارے ملک کے ساتھ اتنا ہی خالص ہوتے، اتنے ہی مخلص ہوتے تو آج سے 75 سال پہلے تقریباً قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو تسلیم بھی کرتے، ان کو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ معاشی مفادات میں شامل بھی کرتے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے تعلقات بھی بہتر کرتے جاتے۔ لیکن وہ ہمارے قومی لیڈر ہیں، انہوں نے ہمیں آج سے 75 سال پہلے ہی بتا دیا کہ قرآن و حدیث پہ عمل کرو گے تو تم سرخرو بھی ہوگے اور تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے، لیکن اگر قرآن و حدیث کے احکامات کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کرو گے تو دنیا تمہیں برباد ہوتے ہوئے بھی دیکھے گی، تمہارا تماشا بھی دیکھے گی، لیکن تمہاری مدد کو نہیں آئے گی۔ برادران اسلام، قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آج ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک حکم جو ہے، ایک ایک ارشاد جو ہے وہ پورا اتر رہا ہے۔ آج یہود و نصارہ جو ہے وہ اپنے مفادات کی خاطر تو ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن جب ہمیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے، جب ہمارے مذہب پہ حملہ ہوتا ہے، جب ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ ذبح ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے جو قرآن نے فرمایا تھا ہم نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور برادران اسلام، آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمارے ایک ملک کے ان کو تسلیم نہ کرنے سے کیا ہو جائے گا، جبکہ ساری دنیا تو ان کو تسلیم کیے بیٹھی ہے۔ اور مثال میں وہ دبئی کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں کہ دبئی نے بھی ان کو تسلیم کر لیا ہے، سعودی عرب نے بھی ان کو تسلیم کر لیا ہے، فلاں ملک نے بھی کر لیا ہے، فلاں نے بھی کر لیا ہے۔
برادران اسلام، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک چڑیا جو ہے وہ منہ میں پانی کا قطرہ لے کے آتی ہے اور اس آگ میں ڈال دیتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر ایک قطرہ لے کے آتی ہے اور آگ میں ڈال دیتی ہے۔ جب اس کا یہ مسلسل عمل کسی نے دیکھا تو اس سے پوچھا گیا کہ اے چڑیا، تیرے ایک قطرے تو اگر 1 کروڑ قطرہ بھی اس میں داخل کر دے گی تو اس آگ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تو پھر یہ تو اتنی زحمت کیوں کر رہی ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو وہ چڑیا کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں میرے ایک ایک قطرے کے ساتھ آگ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہاں لیکن میرا یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ کل بروز محشر جب خالق کائنات کی عدالت لگے گی تو اس میں میرا نام کم از کم آگ لگانے والوں میں نہیں آئے گا، آگ بجھانے والوں میں آئے گا۔ برادران اسلام، یہ چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ ملک جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے نوازا ہے، اور یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کا خواب آتا ہے اور وہ خواب کی تعبیر کرنے کے لیے قائد اعظم کے پاس آتے ہیں اور وہ پھر ایک سلسلہ چلتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور نصرت کے ساتھ یہ جو ملک ہے یہ قیام پذیر ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو آپ میلا کرنے کی کوشش کریں گے، اگر اکابرین اور اسلاف اور قرآن و حدیث کے احکامات کو روندنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھنا میرا اللہ جو ہے وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تمہارے تمام عزائم کو نیست و نابود کر دے گا، کیونکہ یہ ملک عام نہیں ہے، یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو براہ راست فیضان ہے وہ شامل ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔